السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال تعالی فی کلامہ المجید ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہماری آج کی اس کلاس میں، جس میں ہم جس موضوع پر سٹڈی کرنے والے ہیں وہ ہے دا ٹرکس آف شیطان، شیطان کی چالیں. اور ہمارا اس کورس میں گول یہ ہے کہ شیطان کی ان چالوں کو ایکسپوز کرنا، آپ سب کے سامنے ان چالوں کی حقیقتوں کو لانا. اور ایک بہت بڑی غفلت اور غلط فہمی یہ ہوتی ہے لوگوں کو کہ ان کو لگتا ہے نہیں مجھے تو سب معلوم ہے، یہ مجھے تو سب معلوم ہے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کئی سارے لوگ پھنس جاتے ہیں. شیطان کامیابی سے انہیں دھوکہ دے دیتا ہے. میرے بھائی میری بہنیں، عام طور پہ جب جنگیں ہوتی ہیں نا، جنگیں، تو جنگوں کے اندر دو سائیڈز ہوتے ہیں. اب ایک سائیڈ والے دوسرے سائیڈ کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ہاتھ ریز کر کے آپ جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ. جب میں سوال پوچھوں تو آپ ہاتھ ریز کریں، میں آپ کو انمیوٹ آپشن دوں گا، آپ دے سکتے ہیں. یعنی کہ جنگ کے اندر کیا دشمن کی بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا نہیں؟ جی، معلومات حاصل کی جاتی ہے. کیوں پلاننگ کرنے میں، جیسے دشمن کے حالات معلومات حاصل کی جاتی ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ وہ کس پیمانے پہ پلاننگ کر رہے ہیں اور ہم ان سے بڑھ کے پلاننگ کر سکیں اب خود کو جیتانے کی. بالکل صحیح. اور کیا جو لوگوں کو آپشن دیا ہوں میں نے، آپ ایک لائن میں جواب دیں گے، جو اہم لائن ہے وہ بتائیں گے بس. جی، اور کیا؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ اگر ان کی پلاننگ ہم کو پتہ چل جائے تو ہم ان کو ہرا کر آسانی سے ہرا سکتے ہیں. آسانی سے ہرانے کے لیے ان کی پلاننگ پتہ چلے. اور کیا؟ اگر وہ جس راستے سے آ رہے ہیں اس راستے سے ہم اس سے پہلے جا کر یا اس کے بعد آ کر حملہ کر جیت بچ سکے اور جیت سکے. اور کیا؟ اس کی کمزوریوں کو جان سکیں، اس کی طاقت کو پہچان سکیں. تو یہاں پر بہت ضروری ہوتا ہے کہ دشمن کی طاقت کو جاننا تاکہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکو، اپنی حفاظت کر سکو، اور اس کی کمزوریوں کو پہچاننا تاکہ آپ اسے ہرا سکو. اب ہمارا ایک دشمن ہے اور ہماری دشمنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہے، پہلے انسان کے زمانے سے چل رہی ہے، اور وہ ہے دشمن ہمارا شیطان. اچھا، شیطان جو ہے شیطانہ سے آتا ہے، جس کا مطلب ہے برا راستہ لینے والا. اب شیاطین کیا انسانوں میں ہوتے ہیں یا جنوں میں ہوتے ہیں؟ صرف جن ہوتے ہیں شیاطین، یا انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں؟ سوال کا جواب آپ کو دلیل کے ساتھ دینا ہوگا. شیاطین جو ہوتے ہیں کیا صرف جنوں میں ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جنوں میں سے ہوتے ہیں شیخ. صرف جنوں میں سے. اوکے، اور کوئی جواب؟ جی ہاں، دونوں میں سے ہوتے ہیں. دونوں میں سے. کوئی دلیل؟ من الجنتی والناس. من الجنتی والناس، بالکل صحیح. جو شیاطین جو ہوتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. ایک اور دلیل سورہ انعام سورہ 6 کی آیت نمبر 112 کہ اس طرح ہم نے دشمن مقرر کیے سارے نبیوں کے لیے، شیاطین من الانس والجن. کیوں؟ کیونکہ جو دشمنوں کے، جو نبیوں کے دشمن تھے، اس میں آگے کا رول انسانوں کا تھا. انبیاء انسان تھے، ان کے سامنے دشمن کے طور پہ انسان کھڑے تھے. لیکن وسوسے کا جب ٹاپک سورہ ناس میں چل رہا ہے تو وسوسہ ڈالنے میں آگے کا رول جنوں کا ہے. تو شیاطین جنوں اور انسانوں دونوں میں سے ہوتے ہیں. ان کے لیڈر کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم. ابلیس ہے. ان کا لیڈر ابلیس ہے. اور ابلیس کا واقعہ پورا کے پورا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں 7 جگہوں پر آدم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا 7 جگہوں پہ ذکر ہے، اور 7 جگہوں پہ الگ الگ باتیں اس کے تعلق سے بتائی گئی، الگ الگ اینگل سے بات کہی گئی ہے، تاکہ ہم اس دشمنی کو اچھے سے سمجھ لیں، اس کے ارادے کو سمجھ لیں، اس کی کوششوں کو سمجھ لیں، اس کی صلاحیتوں کو سمجھ لیں، اس کی چالوں کو سمجھ لیں. کیونکہ یہ موضوع بہت ضروری ہے. تو 7 الگ الگ جگہوں پہ قرآن میں یہ چیزیں ذکر ہے. اب میرے بھائی میرے بہنیں،
یہ ٹاپک کو ماسٹر کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا معاملہ ہے کہ شیطان کے ساتھ روز ہماری ایک جنگ چل رہی ہے. ہمارا مقصد ہے ہم جنت تک پہنچے، اور شیطان کو ہم سے کیا چاہیے؟ ہمارے نہ روپیے چاہیے نہ ڈالر چاہیے، اس کو چاہیے ہمیں جہنم کی آگ میں جلانا. وہ چاہتا ہے کہ ہم جہنم کی آگ کا ایندھن بنے. تو یہاں پہ اس کی چالوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور میں آپ سب کو پریکٹیکل ٹریننگ دینا چاہتا ہوں. مطلب اس کورس کے اندر ہمارا گول کیا ہوگا؟ اس کورس کے اندر چالوں کو ایکسپوز کرنا تو ہے ہی. میرا ٹارگٹ ہے کہ 6 سیشنز میں ہر سیشن میں کم سے کم 3 چالوں کو میں ایکسپوز کروں گا شیطان کی. آج بھی میرا یہی گول ہے، اسی وجہ سے تھوڑا سا فاسٹ موو کرنا ہوگا مجھے. اور 3 چالیں ہر ہفتے میں ایکسپوز کروں گا. 6 سیشنز میں ہم اس کی 18 ٹرکس کو ایکسپوز کریں گے. لیکن صرف بتانا نہیں ہے تعلیم، بس بتا دیا انفارمیشن. میں آپ کو ٹرین کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ پہچان سکو جب آپ کی زندگی کے اندر شیطان اپنی چالوں کے ذریعے آپ کو پھسلانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ پہچان سکو اسے، اس سے بچ سکو، اپنے گھر والوں کو بچا سکو، جہنم کی آنکھ سے بچ سکو، جنت کے راستے پر چل سکو. اور یاد رکھیے ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں کمزور ہے. لیکن آپ کے پاس معلومات ہوگی، آپ کے پاس اللہ کی مدد ہوگی، تو شیطان کی چالیں حقیقت میں بہت کمزور ہے، لیکن پہچاننا ہوگا. اگر آپ پہچانیں گے نہیں، اگر آپ علم نہیں حاصل کریں گے، تو آپ کے لیے یہ راستہ مشکل ہوگا. صراط المستقیم بہت لوگوں کو پتا ہے، لیکن چلنا مشکل لگتا ہے. لیکن اس راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا. سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا. حالانکہ ابلیس نے قسم کھائی تھی، لا قدرن لہم صراطک المستقیم، اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر اس کا انتظار کروں گا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 ہے، سیدھے راستے پر. لیکن اس کے وہاں ہونے کے باوجود وہ راستہ آسان ہو جائے گا. کس کے لیے؟ جو علم کے راستے پر چلے گا، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا. باتوں میں سے بات یہ بھی ہے کہ جب علم کے راستے پر چلتے ہیں تو آپ شیاطین کی ٹرکس کو پہچان سکتے ہیں، کیسے وہ دھوکہ دیتا ہے، اچھے خاصے لوگ کیسے پھسل جاتے ہیں. تو آئیے اور تعارف کے بغیر ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے سب سے پہلا ہتھ کنڈا، سب سے پہلی اس کی چال، اس کی ٹرک پہچانتے ہیں، اور وہ ہے وسوسہ. اس کی ٹرک کے تعلق سے شروع کر رہے ہیں، وسوسہ ڈالنا. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے سینوں میں. میری بھائی میری بہنیں، یہ وسوسے کی ریالٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وسوسہ جو ہوتا ہے، شیطان جو ڈالتا ہے انسان کے دل میں، سینے میں، یہ چیز آپ کو جب جن وسوسے ڈال رہے ہیں اور ایک قرین ہمارے ساتھ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الا معہ قرینہ من الملائکہ وقرینہ من الجن، سوائے یہ کہ اس کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے، ایک ساتھی ہوتا ہے، کمپینین ہوتا ہے فرشتوں میں سے، اور ایک قرین ہوتا ہے جنوں میں سے. تو جو جنوں کا قرین ہے وہ ایک انسان کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے. اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نفس ہے جب وہ بگڑ گیا تو نفس بھی انسان کو کہتا ہے کہ یہ برا کام کرو، ان النفس لامارۃ بالسوء. تو ایک تو شیطان تھا اور دوسرا نفس ہے. اب میرے بھائی میری بہنیں، بہت سارے لوگ دنیا میں جو جیتے ہیں ان کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ شیطان نام کا کوئی ہے. اسے پتا ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ ایبلٹی ہے وسوسہ ڈالنے کی ایبلٹی، یعنی وسوسہ ڈالنا، سینے میں خیالات پیدا ہوتے ہیں. ایک انسان بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں کوئی خیال آتا ہے، اس کو لگتا ہے یہ میرا خود کا خیال ہے، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ اس چیز پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں جب ان کو لگتا ہے میری خود کی آئیڈیا ہے. اگر ان کے پتا ہوتا انہیں کہ یہ تمہاری خود کی آئیڈیا نہیں ہے، یہ تمہارے دشمن شیطان کی طرف سے ہے، اگر انہیں پتا ہوتا تو زیادہ آگاہ رہتے. تو یہاں پر آئیے ہم تھوڑا اس موضوع کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے. میں آپ کو ایک پول کا سوال پوچھتا ہوں اور پھر آپ اس کا جواب دیں گے. سوال یہ ہے، وسوسہ عام طور پر کس طرح محسوس ہوتا ہے؟ تو زور سے ایک بری آواز آتی ہے، یا ڈر والی آواز، یا آدمی کو ایسا لگتا ہے گناہ کی طرف ایک لاجیکل سوچ ایسے، یا کوئی زبردستی کر کے ہاتھ پکڑ کر کے گناہ کراتا ہے. عام طور پر کیسے لگتا ہے؟ اس کورس کے اندر آپ کو پول کے سوالات پوچھے جائیں گے، کیونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ لوگ جب جواب دیتے ہیں تو ایک الگ اینگل سے سوچتے ہیں، صرف سن رہے تو بات الگ ہوتی ہے. 3 2 1 اینڈ پولنگ.
ریزلٹس آپ کی اسکرین پر ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے 89% کہہ رہے ہیں میری اپنی لاجیکل سوچ, ایک لاجیکل قسم کی سوچ آپ کے سامنے آئے گی. جی ہاں, جو گناہ کی طرف لے جانے والی. تو کوئی زور سے آواز کان میں عام طور پہ نہیں آتی ہے, یا ڈر والی آواز سنائی دے, ایسے نہیں. یا کوئی زبردستی ہاتھ پکڑ کر کے آپ سے گناہ کا کام کرا رہا ہے, ایسے نہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, ایک لاجیکل ٹائپ کی سوچ پیدا ہوتی ہے. چلیے میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں سمجھنے کے لیے, لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال. اس سے پہلے کہ میں مثالیں دوں, ایک اور سوال. وسوسہ کیسی چیزوں میں ہو سکتا ہے؟ صرف بری یا اچھی بھی ممکن ہے؟ چلیے کیا لگ رہا ہے آپ کو, وسوسہ صرف بری چیزوں کا آتا ہے یا اچھی چیزوں کے بھی خیال وسوسہ کی کیٹیگری میں ہو سکتا ہے؟ جو لگتا ہے وہ جواب دو, جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے. صرف بری یا اچھی بھی ممکن ہے؟ اور جو میں آپ جواب دے رہے ہو, میں کچھ لوگوں سے, اسٹوڈنٹ سے ان کی خیالات سنوں گا. ہاتھ ریز کریں گے آپ. اس کے بعد 3, 2, 1 اینڈ پولنگ. ریزلٹس آپ کی اسکرین پر ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے 76% اسٹوڈنٹس کہہ رہے اچھی بھی ممکن ہے, اور 24% کہہ رہے نہیں, صرف بری. اچھی بھی ممکن ہے جنہوں نے کہا, میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ شیطان ہو کے اچھی بات بولے گا؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے اچھی بھی ممکن ہے, اچھی بات بولے گا شیطان؟ جی اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا شیخ, کہ جب شیطان نے آ کر آیت الکرسی کے بارے میں بتایا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے, لیکن اس نے سچی بات کہی. وہ تو مجبوری تھی اس کی. ابو ہریرہ وہ انسانی شکل میں آیا تھا, اور یہ جب ہتھ کنڈے ہم دیکھنے والے ہیں نا, تو ہم اس کے یہ والے ہتھ کنڈے بھی دیکھنے والے آگے جا کر, کہ وہ انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. جی. اور کس طرح سے ایک انسان کے اوپر جن اور جادو اس طرح سے کیسے انسانوں کو ٹریپ کرتا ہے, کس طرح سے برائی پھیلاتا ہے, ہم وہ بھی دیکھنے والے آگے جا کر. تو وہ تو بیچارہ وہ پکڑا گیا تھا, ابو ہریرہ نے پکڑ لیا تھا, انسانی شکل میں آیا تھا, پکڑا گیا تھا, تو اس نے کوئی چیز سکھا کر گیا, تو وہ تو مجبوری کے کھاتے میں وسوسے کی بات کر رہا ہوں. وسوسے کے بارے میں کس نے کہا ہے کہ اچھا بھی ممکن ہے؟ عبادت میں, ہاں عبادت میں وہ وسوسے ڈال دیتا ہے, اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے. یعنی کہ اچھی بات بولے گا تبھی اچھا خیال. جی ہاں, دیکھو آپ یا اگر صحیح بات بول رہے ہو نا تو جم کے اس پہ جمے رہیے. ایسے وسوسے ڈالے گا جیسے کچھ بھی عبادت نہ ہو, اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے وہ. نہیں, میرا سوال کیا ہے کہ صرف بری باتیں کہے گا یا اچھی بات بھی بول سکتا ہے وسوسے اچھی بات میں؟ بھی بول سکتا ہے. اچھا میں سوال کیوں پوچھ رہا ہوں, سنیے 2 رکعت نماز پڑھے تو پھر 4 بولے گا. ایک منٹ رکیے, میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں نا کیونکہ ابھی وسوسہ آیا تو پہچانیں گے کیسا کہ وسوسہ ہے, تو معلوم پڑنا چاہیے نا کہ صرف برے خیال آتے یہ وسوسہ ہے, یا اچھے خیال بھی وسوسہ ہو سکتے ہیں. اچھے خیال, اچھے کام کے خیال یہ وسوسہ ہو سکتے ہیں. تو ایک بہن نے کہا نماز, چلیے یہ بات ہم سٹور کرتے ہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے. اور کوئی جواب؟ میرا سوال یہ ہے کہ ٹوٹلی اچھی چیز کیا شیطان سکھا سکتا ہے؟ وسوسہ آنے میں ہمارے دل میں خیال آتا ہے نا, تو کوئی اچھی چیز کا خیال آ رہا ہے, کیا یہ وسوسہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. چلو میں کام کرتے ہیں, یہ سب اسٹوڈنٹس کا میں ہاتھ ڈاؤن کیا تاکہ آپ سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھاؤ. جس کے پاس جواب ہے وہی اسٹوڈنٹ ہاتھ اٹھائیں گے. ہاں جی, جن کے پاس جواب ہے وہی اسٹوڈنٹ ہاتھ اٹھائیں گے. بولیے 2-3 اسٹوڈنٹ, ہاں بولیے. ٹوٹلی بری چیز کیا کوئی ایسی بات شیطان بولے گا؟ فرض کے ٹائم پہ, بری نہیں اچھی. ہاں فرض کے ٹائم پہ نفل نیکی کرنے کا وسوسہ ڈالتا ہے. ویری گڈ, ماشاءاللہ, بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے کہا. آپ کوئی فرض کام کرنے جا رہے ہیں تو تب وہ کہہ رہا ہے یہ نفل یعنی نوافل جو ہوتا ہے نا, فرض کے علاوہ جو ہے نوافل, وہ تب کہے گا تم یہ نفل کام کرو, مستحب کام کرو, ریکمینڈڈ والا کام کرو, فرض کی جگہ یہ کرو, وہ کی اس کی جگہ یہ کرو. آپ کوئی فرض اور واجب کام کرنے جا رہے ہو, نیسیسری اور کمپلسری کام کرنے جا رہے ہو, فرض اگر نہیں کریں گے تو پکڑے آئیں گے قیامت کے دن. فرض میں غفلت ہوگی تو گناہ ملے گا, مستحب کام نہیں کیے تو کوئی گناہ نہیں ہے, فرض نہیں کیے تو گناہ ہے. اب وہ جانتا ہے. ہمارا دشمن جو ہے نا, یاد رکھیے, اس کے پاس علم بہت ہے, ابلیس کے پاس علم بہت ہے, تجربہ ہے. تجربہ کیا ابلیس کے پاس تجربہ ہے, ایکسپیرینس ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے بولو؟ جیسے ہوتا ہے نا جاب میں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی آپ کے پاس کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے, تو ابلیس کے پاس کتنے ٹائم کا ایکسپیرینس ہے, تجربہ؟ السلام علیکم. ابلیس تو بہت مطلب انسانوں کے بنانے, انسان آنے کے بہت پہلے سے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, تو ایکسپیرینس تو بہت زیادہ ہوگا.
نہیں اس نے گمراہ کرنے شرک کا ایکسپیرینس کب سے ہے؟ تبھی تو پہلے نیک تھا نا وہ. جب نبیوں کے نوح علیہ السلام کے بعد پہلے جب نوح علیہ شرک چالو السلام کے ہوا. ٹائم سے ایکسپیرینس ہے, اس سے پہلے کا ایکسپیرینس نہیں ہے. یہ ہے جب سے آدم علیہ السلام کو بتایا. آدم علیہ السلام کو پھسلایا تھا نا اس نے. ہاں 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 آدم علیہ السلام سے اب تک, یعنی جو لوگ لکھتے ہیں نا ریزیومے میں کہ میرے ریزیومے میں 5 سال کا ایکسپیرینس ہے, 10 سال کا ایکسپیرینس ہے, ابلیس کے ریزیومے اگر ہوتا ہمارے پاس, ہاں پروفائل اگر ہوتا ابلیس کا, تو اس کے اندر کتنے سال کا ایکسپیرینس ہوتا؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک انسانوں کو بھٹکانے کا ایکسپیرینس. اتنا تجربے کار دشمن ہے, اس کو کم مت سمجھو. اس کی دشمنی کے بارے میں آگاہ ہونا. میرے بھائی می بہنیں, بعض اسٹوڈنٹس نے بالکل صحیح جواب دیا کہ شیطان فرض کام کو چھوڑ کر کے مستحب کام کرنے کہہ سکتا ہے. بالکل اچھا آپ نے پہچانا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آدمی 10,000 روپے صدقہ کرنے جا رہا ہے, تو شیطان کہتا ہے 10,000 صدقہ مت کرو, 1,000 صدقہ کرو. 1,000 صدقہ کرو, نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں 1,000 صدقہ کرو, یہ نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ نیکی کرنے, نیکی ہے تو نیکی کرنے تو کہہ رہا ہے, ہاں نیکی کرنے کہہ رہا ہے. اس کا ریشو کم کر دیا. 10,000 مت کرو, 1,000 کرو, نیکی تو کرنے بول رہا ہوں. شیطان آپ کو نیکی کرنے بھی بول سکتا ہے, لیکن زیادہ بڑی نیکی کی جگہ چھوٹی نیکی کرنے کہے گا. بڑی نیکی کرنے کی جگہ چھوٹی نیکی کرنے کہے گا. فرض کام کرنے جا رہے ہیں تو کہے گا یہ فرض مت کرو, پکڑے آؤں گے. فرض مت کرو, اس کی جگہ مستحب کام کرو, یہ نیکی کرو. یہ نیکی کرنے کی جگہ یہ نیکی کرو. بڑی نیکی کی جگہ چھوٹی نیکی کرو, چھوٹی نیکی کی جگہ جائز کام کرو, جائز کام کی جگہ چھوٹا گناہ کرو, چھوٹا گناہ کی جگہ بڑے گناہ کرو, بڑے گناہ کی جگہ کفر کرو. سٹیپ بائی سٹیپ. تو یہاں پہ آپ سب, میں چاہتا ہوں ہم سب جو یہاں کلاس میں موجود ہے اس بات کو پہچانیں کہ شیطان ممکن ہے کہ اچھی چیزیں بھی کرنے کہہ سکتا ہے, یہ ممکن ہے. یہ بات کو آپ ہم سب یاد رکھیں گے. لیکن آپ کو پہچاننا کیا ہے, شیطان آپ کو بڑی نیکی سے چھوٹی, چھوٹی سے اور چھوٹی, اور چھوٹی سے چھوٹے گناہ, پھر بڑے گناہ, پھر کفر, اس طرح سے وہ آگے بڑھتا ہے. ہاں, اور نیکی کی جگہ کہے گا جائز کام کرو, حلال ہے, جائز کام ہے, حرام نہیں ہے. نیکی کرنے کی جگہ جس میں ثواب ملے گا اس کی جگہ جائز کام کرو. ہاں, جائز کام کرنے کی جگہ چھوٹا سا گناہ کر لو, چھوٹا سا, چھوٹے گناہ کی جگہ بڑا گناہ کرو. تو آئیے میرے بھائی می بہنیں, ابھی ہم کچھ مثالیں لیتے ہیں, کیونکہ مثالوں سے بات اور اچھی واضح ہو جاتی ہے. کبھی کبھار شیطان کہتا ہے یہ گناہ ہے نا پرائیویٹ ہے, چھپا ہوا ہے, کسی کو نقصان تھوڑی پہنچا رہے ہو, کسی کو نقصان تھوڑی پہنچا رہے ہو, تو تمہارا پرائیویٹ گناہ ہے. اب ہوتا کیا ہے, یہ شیطان کے وسوسے کی سٹائل ہے. کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, پرائیویٹلی تم کر رہے ہو, اور یہ کہہ رہا ہے تم کسی کا نقصان نہیں پہنچاتے ہو. بہت لوگ کہتے ہیں یہ بات, بولے میں گناہ کر رہا ہوں, کسی کا نقصان تھوڑی پہنچا رہا ہوں. لیکن سوال کیا ہے, کسی کا نقصان نہیں پہنچا رہے ہو, خود کا نقصان تو پہنچا رہے ہو. کس نے کہا کسی کا نہیں کر رہے ہو؟ کسی میں تم خود شامل ہو کہ نہیں ہو؟ خود کا نقصان تو ہو ہی رہا ہے نا. اٹ ڈزنٹ ہارم اینی ون. یہ جھوٹ بات ہے, یاد رکھنا, شیطان جھوٹ بات بولتا ہے. ہاں, تو یہ جھوٹ بات بول رہا ہے کہ کسی کا نقصان نہیں, خود کا نقصان یہ نہیں بول رہا ہے, کیونکہ قو انفسکم, بچا لو اپنے آپ کو, یہ تو سب سے بڑی چیز ہے. پھر بولے تمہاری زندگی اتنی سٹریسفل ہے نا, تم نے اتنی محنت کی ہے, اتنا سٹرگل کیے, اس کے بعد تو تم اتنا کر سکتے ہو, یو ڈیزرو اٹ. اتنا سا گناہ کر سکتے ہو, اتنا گناہ کر سکتے ہو, یو ڈیزرو اٹ. تم اتنا اسٹریسڈ آؤٹ ہو. بہت ہمدردی بتا رہا ہے نا, بہت ہمدردی. دیکھو ہمدردی کتنی لگ رہی ہے نا اس کی باتوں میں, لیکن ہمدردی میں چال ہے, وہ پھنسانا چاہ رہا ہے. اس ہمدردی کے پیچھے جہنم کی آنکھ کا گڑا ہے. بہت تکلیف تمہارے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے, بولے بہت ہمدردی. اور انسان کا معاملہ کیا ہے نا, انسان کی خود کے ساتھ ہمدردی بہت ہوتی ہے. ہاں, پھر ایک اور مثال, بولے دوسرے تو تم سے برے ہیں, دوسرے تم سے برے ہیں, مطلب تم برا کر رہے ہو تو کوئی بہت بڑی بات نہیں, دوسرے تو تم سے برے ہیں. ہاں, یہ کیا ہے معاملہ بھائی, دوسرے برے ہیں, مجھ سے برے ہیں, جہنم میں مجھ سے بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں, تو میں کیوں جہنم جاؤں؟ بہت لوگ جہنم جا رہے, بہت لوگ جہنم جا رہے, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ. ڈزنٹ میک سینس نا. کیا مطلب بہت لوگ برے ہیں تو میں کیوں برا بنوں؟ میں اچھے لوگوں کی طرف دیکھوں گا, میں نیک لوگوں کی طرف دیکھوں گا, میں نیکی میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. میں یہ نہیں سوچوں گا کہ میں بروں سے اچھا ہوں, میں سوچوں گا کہ اچھوں سے میں کہاں ہوں, میں اچھوں میں آگے کیوں نہیں ہوں. کیونکہ ہمیں سبقت کرنے سکھایا گیا کہ نیکوں میں, نیک لوگوں میں آگے والا نیک بنوں, یہ نہیں کہ گنہگاروں میں ان سے تو اوپر ہوں. یعنی کیسا دھوکا ہے. پھر وہ کہتا ہے تمہاری سچویشن کو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ ہماری سچویشن کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کتنی نیکی کر سکتے تھے, کتنے نیک کام کر سکتے تھے,
کتنا اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, جنت جانے کا موقع, تھوڑے سال کی محنت, تھوڑے وقت کی محنت, ہمیشہ کا آرام, ہمیشہ کی خوشی. اب تم کیا چاہتے ہو؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کے اندر فیل ہو جائے, ناکام ہو جائے, اور ناکام شخص اپنے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے, اپنے لیے ایکسکیوزز ڈھونڈ رہا ہے, تو یہ چیز ہمیں اپنے آپ کو دھوکے کی سوا اور کچھ نہیں ہے. اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. پھر ایک اور چیز, بولے ایک بار کرنے سے تم نہیں بدل جاؤ گے تم کون ہو. won't change who you are. تم کیا ہو کو ایک بار کرنے سے بدل جاؤ گے؟ ہاں, ایک بار کرتا ہے آدمی, پھر دل چاہتا ہے اور ایک بار کروں, پھر دل چاہتا ہے اور ایک بار کروں, پھر دل چاہتا ہے اور ایک بار کروں. ایک گناہ کیا, پھر اور ایک گناہ کرے گا, پھر اور ایک گناہ کرے گا, پھر اس سے بڑے بڑے گناہ کرے گا, چھوٹا کرے گا, پھر اس سے بڑا, پھر اس سے بڑا. وہ ایک گناہ سے شروعات ہوتی ہے. اب وہ ایک بار میں کہتا ہے ایک بار میں کیا ہوگا, ہوتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ہم کوئی بھی چیز چھوڑ دیں تو مجھے ڈر ہے ہم گمراہ ہو جائیں گے. اتنی بڑی بات کیوں کہی ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ بخاری میں یہ ہمیں قول ملتا ہے. کیوں کہا انہوں نے یہ بات؟ کیونکہ وہ ایک چیز سے شروعات ہوتی ہے. اپنے آپ کو یہ ایکسکیوز کبھی نہیں دینا, میرے بھائی میری بہنیں, یہ سب ایکسکیوزز جو ہے نا, بہانے آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہے ہیں نا, ان کو ذہن نشین کر کے رکھیے. ایسے ایکسکیوزز دے کر بہت لوگ فیل ہوئے. ایک اور مثال, تمہاری نیت تو اچھی ہے نا, تو ٹھیک ہے بھائی, نیت اچھی ہے لیکن کام برا کر رہا ہے. آدمی اچھی نیت سے برا کام کر رہا ہے, گناہ کا کام کر رہا ہے, تو کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ صرف نیت اچھی ہونا کافی نہیں ہے, کام بھی صحیح ہونا چاہیے, ڈائریکشن بھی صحیح رہنا چاہیے. بھائی گاڑی میں چلا رہا ہوں, میرا ارادہ ہے کہ نارتھ جاؤں, تو نارتھ ہی پہنچوں گا نا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کو وہی ملے گا جس چیز کی وہ کوشش کرے گا. کہ آپ نے کوشش کیا کی ہے. اب آدمی کو دلی جانا ہے لیکن ساؤتھ کی ٹرین لے لیا, تو وہ کتنی بھی چاہے, اس کی نیت کتنی بھی دلی کی ہو, وہ دلی پہنچنے والا نہیں ہے, تو ہم سب جانتے ہیں نا. اوکے, ایک اور چیز, کسی کو معلوم نہیں پڑے گا, کر لو گناہ, اللہ کو معلوم پڑے گا. ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں, کوئی چیز ہم کرتے ہیں, ہر چیز وہاں پہ لکھی جا رہی ہے. اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا, قیامت کا دن ہوگا, بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور یہ بول رہا ہے کسی کو نہیں معلوم پڑے گا. ہاں, یہ سب شیطان کے طریقے ہیں, ہتھ کنڈے ہیں. ایک اور چیز, اسلام تو دل میں ہے, دل میں. یہ سب ڈیٹیلز میں نہیں, یہ سب ڈیٹیلز ہوتی ہے نا, کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو, تم کیسے روزہ رکھ رہے ہو. اسلام دل میں بھی ہے, عمل میں بھی ہے. دل میں بھی ہے, زبان میں بھی ہے, عمل میں بھی ہے. صرف دل میں نہیں ہے. دل کا اثر ہماری باڈی پہ ہوتا ہے, دل کا اثر ہماری زبان پہ ہوتا ہے. تو یہ دھوکے میں نہیں پڑنا کہ اسلام صرف دل میں ہے. سب لوگ قانون ہے نا دنیا میں توڑتے, آج سب لوگ توڑتے ہیں, تو سب لوگ جہنم جا رہے ہیں, تو ہم کیوں جائیں؟ ہم تو نیک لوگوں کی طرف دیکھیں گے. دنیا میں ہے بہت سارے لوگ ناکام ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں, غلام ہیں اپنی خواہشات کے, قانون توڑتے ہیں, بولتے آج کل تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, آج کل تو بزنس میں ایسا کرنا پڑتا ہے. نہیں, اسلام ہر زمانے کے لیے. جو ٹوڈیز ورلڈ جو ہے نا, ٹوڈیز ورلڈ, آج کی دنیا, بھائی اسلام ہر دنیا کے لیے ہے, ہر زمانے اور دور کے لیے, قیامت تک کے لیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر میری سچویشن تھوڑی الگ ہے. کیا الگ ہے؟ کیا الگ ہے؟ اپنے لیے ایکسکیوز بنا رہے ہو, مت بناؤ ایسے ایکسکیوز کہ میری سچویشن الگ ہے. ایسے ایکسکیوز مت بناؤ, قیامت کے دن بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. پھر ایک یہ ہے, I'll stop once things settled. ایک بار میں سیٹل ہو جائے نا, پھر میں یہ غلط چیز کرنا چھوڑ دوں گا. آج چوری کر رہا ہوں, ایک بار سیٹل ہو جاؤ نا, پھر چوری چھوڑ دوں گا. آج میں گناہ کر رہا ہوں, ایک بار ہو گیا معاملہ, پھر میں چھوڑ دوں گا. یعنی کہ اب بعد میں نیک بننے کا بہت چانس ہے, لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ بعد میں ہم زندہ ہیں یا نہیں. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں گناہ کرتے کرتے دل پہ اتنا زیادہ سخت معاملہ ہو جائے, زنگ لگ جائے دل پر. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے دل پہ مہر لگ گئی, اور تب توفیق ہی نہیں مل رہی ہے, تب خیال ہی نہیں آ رہا ہے توبہ کرنے کا, کہ ابھی گناہ کر لو, کل جا کے نیک کام کرنا. یہی تو اسی طرح ابلیس دھوکا دیتا ہے. اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں آیا تھا کہ یوسف کو آج کنویں میں ڈال دیتے ہیں, بعد میں بہت نیک کام کر لیں گے. پڑھ لیجئے سورہ یوسف کی بگننگ. پھر اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ سخت نہیں ہے, اللہ انصاف بھی تو کرنے والا ہے. اللہ انسانوں کو وہی دے گا جس چیز کے وہ لائق ہیں. اگر ہم جنت کے لائق ہیں تو جنت ملے گی, جزام بما کانوا یعملون, جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے. اللہ کی رحمت سے پہنچیں گے, لیکن جو کر رہے تھے اسی وجہ سے.
ایسا نہیں کہ اس کی شکل و صورت بہت اچھی ہے اس کو ڈال دو جنت میں, اس کے باپ دادا بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں, ہاں یہ بہت ہی اہم خاندان میں سے ہے, بہت بڑے علاقے میں رہنے والا ہے, فلاں ایریا کا رہنے والا ہے, یہ تو نہیں چلنے والا ہے نا. چلے گا تو ہمارے اعمال, ہمارا ایمان اور ہمارا عمل ہی ہمیں کام آئے گا. تو یہ اللہ غفور الرحیم ہے. ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے, نبی عبادی انی, میرے بندوں کو میرے بارے میں بتا دو, انی انا الغفور الرحیم, کہ میں معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہوں. وان عذابی, اور میرا عذاب وہ کیا ہے, عذاب علیم, دردناک عذاب ہے. اللہ کا عذاب بھی دردناک ہے, یاد رکھیے اس بات کو. پھر ایک چیز, اوور آل تو میں زیادہ اچھے کام کر رہا ہوں, اوور آل میں زیادہ اچھے کام کر رہا ہوں. ہاں کچھ برا کر رہا ہوں یہ, لیکن زیادہ تو اچھے کام ہے نا میرے. لیکن آپ کو کیا پتا ہے, وہ جو چھوٹی سی شروعات اس کو مل گئی نا ابلیس کو, اس کا پلان یہ ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا. ایک دن میں آپ کو نہیں کہے گا آپ نے نیک کام چھوڑ دو, گناہ کے کام شروع کر دو, ایک دن میں لگتا ہے آپ کو نہیں. لیکن اس کو اوپننگ مل گئی. تو اگر آپ مائنورٹی آج ہے, کل میجورٹی بن جائے گی, تو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھے گا, تو دھوکے میں ڈال دے گا, ساری نیکیاں برباد کرنے والے کام کرا دے گا. تو یہاں پہ بہت آگاہ رہنا چاہیے اس چیز کو. دیکھو کیا ہے نا, گناہ ایک انسان سے ہوتے ہیں, لیکن غلط چیز اپنے آپ کو بول کر آدمی سالوں سال تک اس دھوکے میں اپنے آپ کو رکھتا ہے. ایک انسان جب گناہ کرتا ہے نا, کوئی چیز اسے کھٹکتی ہے. اب یہاں پہ یہ سب باتیں کیا کرتی ہے نا, یہ سب باتیں وہ کھٹک کو دور کر دیتی ہے. وہ جو چیز چبھ رہی تھی نا, وہ چبھنے والی چیز کو ہلکی کر دیتی ہے کہ ہاں میں تو بہت اچھا ہوں, میں تو اوور آل زیادہ اچھے کام کر رہا ہوں. اور نیکیوں کو بہت بڑا بتائے گا اور گناہ کو چھوٹا بتائے گا. حالانکہ گناہوں کو کیسے سوچنا چاہیے, جیسے کہ ایک پہاڑ ہے جو ہمارے پر گر جائے گا. تو یہاں پہ کیا ہے, یہ ایک شیطان کے دھوکوں میں سے دھوکا ہے. بچوں کی کچھ ایگزامپل لے لیتے ہیں. بولے چاکلیٹ چپ چاپ لے لو, کوئی نہیں دکھ رہا ہے, وسوسہ. اب کیا ہے, ایک بچہ بیٹھا ہے اور اس کے دل میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ چاکلیٹ اٹھا لو, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اب اسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ خیال باہر سے آیا. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو انسانوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے اس کی طرف سے. اس کو لگ رہا ہے میری خود کی آئیڈیا ہے. دیکھو میرے بھائی میری بہنیں, پہچاننے آپ کو آنا چاہیے. آپ پہچان لو گے نا تو آگے کے سٹیپ کر سکتے ہو جو ابھی میں بتانے والا ہوں. تو یہاں پہ پہچاننا بہت ضروری ہے. اگلی چیز, آنسرز کاپی کر لو. ہر کوئی کاپی کر رہا ہے, سب لوگ کاپی کر رہے ہیں, لیکن غلط چیز ہے, چیٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ چیٹ کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا. جھوٹ ہے, دھوکہ دینا ہے. من غشنا فلیس منا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جو ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو دھوکہ دینا, چیٹنگ کرنا اسلام نے منع کیا ہے. ہمیں سکھایا گیا علیکم بالصدق, صحیح بخاری کی حدیث ہے, سچے بنو. فإن الصدق يهدي إلى البر, سچائی نیکی کی طرف لے آتی ہے. وإن البر يهدي إلى الجنة, نیکی جنت لے آتی ہے. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق, ایک شخص سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے کہ یہ تو سچا ہے, صدیق ہے. مطلب اللہ کے پاس ہمارا سٹیٹس لکھا ہوا ہے کہ ہم ہے کون آج کی تاریخ میں, کن لوگوں میں ہماری گنتی ہے. تو کاپی کرنا کیا ہوا, جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. اسی طرح مذاق اڑاؤ اس کا, laugh on him, it's just a joke, یہ تو بس جوک ہے. بھائی مذاق اڑانا, کوئی آپ کا مذاق اڑایا پسند کرو گے, آپ کا مذاق اڑایا پسند کروں گی, ڈائریکٹ کی گناہ والی چیز ہے. اپنے ماں باپ کو مت سنو, ہاں یعنی کیا, اپنی ماں باپ کی بات مت سنو, یہ کرو وہ کرو. اب ماں باپ خیر خواہ ہوتے ہیں بچوں کے, رہنمائی کرتے ہیں, صحیح راستہ بتاتے ہیں. آگ میں بچہ جل سکتا ہے, اس کو ہو سکتا ہے آنکھ سے کھیلنا ہے, لیکن ماں باپ بتا رہے ہیں کہ نہیں مت کرو. تو ماں باپ کی فرما برداری کرنے اسلام نے سکھایا, سوائے تب جب ماں باپ اللہ کی نافرمانی کرنے کا ہے تو نہیں ماننا ہے. لا طاعۃ فی معصیہ, گناہوں کے کاموں میں فرما برداری نہیں, صحیح بخاری کی حدیث. اگلی چیز کہ یہ گالی دو فنی ہے, بہت فنی ہے, یعنی کہ اچھا نام دے رہا ہے, بہت فنی ہے یہ, لیکن وہ کیا ہے, بربادی. یہ نہیں کہے گا بربادی ہے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہ سب مثالیں دینے میں مقصد کیا ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ یہ میرے دل میں وسوسہ آیا ہے. ایک رول یاد رکھیے کہ یا تو گناہ کے ڈائریکٹ کام ہوں گے, یا تو نیکی سے کم کرنے والی چیز, بڑی نیکی سے چھوٹی نیکی, چھوٹی سے اور چھوٹی, چھوٹی نیکی سے جائز, جائز کے بعد چھوٹا گناہ, بڑا گناہ کفر. تو آپ سب کو یہ چیز کو سمجھنا ہے اور ہمیں پہچاننا ہے جب وسوسہ ہمارے دل میں آئے. اب ایک بار وسوسہ آپ نے پہچان لیا, پھر کیا آپ میں سے کون بتائیں گے؟ اگر معلوم پڑ گیا, چلیے میں آنسر, میں ہاتھ ڈاؤن کر رہا ہوں,
مجھے بتائیے، چلو معلوم پڑ گیا یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے، اب کیا کریں گے؟ بہت ایزی آنسر ہے، کون جواب دیں گے؟ کیا کرنا ہے ابھی؟ ہم سب کو یاد رہنا چاہیے کیا کرنا ہے۔ ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے شیطان کے وسوسے سے دور ہونے کے لیے۔ میننگ کون بتا سکتے ہیں؟ آپ سب میں سے میننگ کون بتا میں سکتے ہیں؟ پناہ چاہتی ہوں جی، شیطان مردود۔ اعوذ میں باللہ، پناہ چاہتی اللہ جی میں میں پناہ اللہ کی میں پناہ پناہ مانگتا ہوں جی ہاں من من الشیطان الشیطان الرجیم، الرجیم شیطان مردود شیطان سے۔ مردود سے۔ دیکھو میرے بھائی میرے بہنیں، یہ رول ہے کہ جیسے پتا چلا ہے وسوسہ ہے، اس وسوسہ کو ہرانے والی دو چیزیں یہیں پہ یاد کرو۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنا شیطان مردود سے، یہ رول ہے۔ اور کیسے پناہ مانگتے ہیں؟ کیسے پناہ مانگتے ہیں؟ صرف زبان سے نہیں، دل سے پناہ مانگنا۔ دل سے پناہ مانگنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ شیطان الرجیم ریجیکٹڈ ہے، شیطان مردود ہے، وہ میں اس کے شر سے، میں اس سے اللہ تعالیٰ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میری بھائی میری بہنیں یاد رکھیے، وسوسہ ایک دن میں ایک ٹائم پہ کتنے وسوسے آ سکتے ہیں؟ بتاؤ، وسوسہ کتنے آ سکتے ہیں؟ ایک یا دو یا کتنے؟ ہمیں کیسا معلوم پڑے گا؟ قرآن حدیث میں کوئی دلیل آپ کو معلوم ہے؟ آپ سب میں سے کسی کو کوئی دلیل معلوم ہے شیطان کے وسوسے کتنے آتے ہیں؟ بہت سارے انگنت آ سکتے ہیں۔ کیسے معلوم پڑا آپ کو؟ کیونکہ ہم لوگ کو خود آتے ہیں۔ جی، تجربہ، ہم سب انسان ہے تو تجربہ سب کو ہوتا ہے۔ جی ہاں، شیطان ہمیشہ لگا رہتا ہے بھٹکانے کے لیے، تو کتنے بھی وسوسے آ سکتے ہیں دن میں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اس کی دو دلیلیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ جو من شر الوسواس الخناس، جو شیطان کو کیا کہا گیا؟ شیطان کے شر سے جب وہ وسوسہ ڈالے، یہ نہیں کہا گیا وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ وسواس کسے کہتے ہیں؟ من شر اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں من شر الوسواس الخناس، وسواس کے شر سے۔ وسواس کسے کہتے ہیں؟ بہت وسوسہ ڈالنے والے کو کہتے ہیں۔ وسوسہ ڈالنے والے کو عربک زبان میں موسوس کہتے ہیں، موسوس۔ لیکن وسواس کسے کہتے ہیں؟ اسم المبالغہ ہے، یعنی بہت وسوسے ڈالنے والا، یعنی کہ جو بہت وسوسہ ڈالنے والا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے۔ اور جو دوسری دلیل ہے اسی آیت میں ہے، خناس، من شر الوسواس الخناس۔ خناسا کا مطلب ہے پیچھے آنے والا، خناس یعنی بار بار پیچھے آنے والا۔ بار بار پیچھے آنے والا یعنی کہ بار بار آگے بھی بڑھتا ہے، بار بار پیچھے آتا ہے یعنی کہ بار بار آگے بھی بڑھتا ہے۔ اچھا، پیچھے کب آتا ہے؟ پیچھے کب آتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں بتایا کہ شیطان آدم کے دل پر بیٹھتا ہے، جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے وسوسہ، اور جیسے ہی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے خنسا۔ تو اس سے ہمیں دوسرا پوائنٹ مل رہا ہے، وہ ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ یہ وسوسے کو دور کرنے کے دو فارمولاز ہیں۔ پہلا فارمولا کیا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگنا شیطان مردود سے، اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 ہے، ان الذین اتقوا، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال انہیں چھوتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ جو تقوی والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں؟ تذکروا، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تذکروا، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاذا ہم مبصرون، اور پھر وہ دیکھنے لگتے ہیں۔ جو چیز دھندلی ہو گئی تھی وسوسوں کی وجہ سے، وہ چیز واضح بات آپ کو دکھائی دینے لگے گی۔ کب دکھائی دینے لگے گی؟ اللہ کو یاد کرنے سے۔ میرے بھائی میری بہنیں، کلاس میں دو باتیں ابھی یاد کر کے جائیں۔ سٹیپ کیا ہے؟ فرسٹ سٹیپ، وسوسہ آیا پہچاننا، پہچاننا۔ نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ کو یاد کرنا۔ اور یہ یاد رکھنا، جیسے آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں ویسے وہ خنسا پیچھے آتا ہے، لیکن جیسے ہم اللہ کو بھولیں گے پھر سے آگے آئے گا اور کوئی وسوسہ ڈالے گا۔ اور جتنا علم آپ کا اچھا ہے، اتنا آپ شیطان کے وسوسوں کو پہچان سکیں گے، اتنا زیادہ آپ بچ سکیں گے، اتنا زیادہ اس کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکیں گے، ٹرک سے بچ سکیں گے، اس کی چالوں سے بچ سکیں گے، اس کی جال سے بچ سکیں گے۔ چلیے، یہ ہے ہمارا فرسٹ، ہم نے آج اس کی فرسٹ ٹرک یہ دیکھیں۔ سیکنڈ ٹرک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، سیکنڈ ٹرک جو میں بتا رہا ہوں وہ اسی کا سب پارٹ ہے۔ وسوسہ ڈالنے میں شیطان کا ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہے جو نماز پہ فوکس کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے، ایک شخص کی نماز اچھی ہو جائے تو پورا انسان بہتر ہو جاتا ہے۔
صحیح بخاری کی حدیث دیکھیے، اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب اقامت دی جاتی ہے تب پھر سے شیطان پیچھے ہو جاتا ہے، اور پھر جب اقامت ختم ہوتی واپس آتا ہے، اقبل حتی یخطر بین المرء والنفس، یہاں تک کہ وہ ایک شخص اور اس کے نفس کے درمیان میں آتا ہے. یقول اذکر کذا، وہ کہتا ہے فلاں چیز یاد کرو، اذکر کذا، فلاں چیز یاد کرو، لما لم یکن یذکر، جو اس کے عام طور پہ یاد نہیں آتی ہے، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو عام طور پہ یاد نہیں آتی. حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ ایک انسان یہ اس کے یاد نہیں آتا ہے کتنی نماز پڑھا تھا میں. تو نماز ایکچولی یہ کتنی اہم عبادت ہوتی ہے نا، کہ ایک انسان کی صرف نماز اچھی ہو جائے نا تو پورا انسان اچھا ہو جائے گا، اخلاص والی، سنسیئرٹی والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن وہ ہے نماز. اگر نماز اچھی نکلے تو باقی اعمال اچھے نکلیں گے. سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 45 ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے تمہیں بے حیائی سے اور برے کاموں سے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہماری پوری زندگی میں ٹرانسفارمیشن لاتی ہے، اور یہ بات شیطان کو بھی معلوم ہے کہ بندہ اگر اچھی اخلاص والی دل سے نماز پڑھنے لگے تو اس کے کتنے کتنے پلان ناکام ہو جائیں گے، کتنے سارے لوگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے. تو اس کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا خاص ٹائپ کا شیطان ہے خنزب، اور وہ ایک انسان کو یاد دلاتا ہے اذکر کذا اذکر کذا. تو یہاں پہ کیا کرنا ہے، ہر نماز پڑھنا ہے یہ سوچ کر کے آخری نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی صلاۃ مودعین، الوداعی نماز پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم نماز میں غور کریں، سمجھیں. دعا کے آداب میں سے ہے کہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، جو دل غافل ہے اس کی دعا نہیں سنتا. تو نماز میں آپ سب کو میں ابھاروں گا کہ کیا کیا پڑھتے ہیں اس کی میننگ جانیں اور اسے دل سے پڑھیں. اور کیا کرنا ہے، ہمیں اطمینان سے نماز پڑھنا ہے، ٹرائی کرنا ہے کہ اذکار بدلیں، یعنی کہ جو اذکار ہم پڑھ رہے ہیں، جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، جو صورتیں پڑھ رہے ہیں، انہیں بدل بدل کر پڑھیں. اور میننگ پر غور کرنا، میننگ سمجھنا، اس پر غور کرنا، دل سے کہنا. اور جو جگہوں پہ دعائیں الاؤڈ ہے جیسے سجدے میں یا تشہد کے بعد میں، وہاں پہ ہم اپنی دعائیں بھی شامل کریں کیونکہ اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے قریب جو بندہ ہوتا ہے اللہ کے وہ ہوا ساجد، جب وہ سجدے میں ہوتا ہے فاکثروا الدعاء، تو کثرت سے دعا کرو. تو نماز میں سجدے کے اذکار آپ نے پڑھ لیے، اس کے بعد آپ اپنی دعا بھی کر سکتے ہیں. چلیے یہ اس کی تفصیل میں صلاح ورکشاپ میں لے چکا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. اب ایک ہم اگلی اسٹریٹجی دیکھیں گے، وہ ہے سٹیپ بائی سٹیپ، مطلب خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم. میری بھائی میری بہنیں، ہم اس ورکشاپ میں ہے شیطان کے سارے ہتھ کنڈوں کو، یہ سارے تو نہیں کور ہوں گے لیکن بہت سارے ہتھ کنڈوں کو ہمیں پہچاننا ہے اور اسے بالکل زندگی کے اعتبار سے یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے. شیطان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں باتیں بھی بتائی ہے اور سمجھنا بہت ضروری ہے. تو پہلے آپ لوگ ایک سوال کا جواب بتاؤ، عام طور پر بڑا گناہ، عام طور پر بڑا گناہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ کیسے شروع ہوتا ہے بتائیے. 3 آنسر ہے آپ کے سامنے، پول لائیے. تو پہلا آنسر ہے اچانک بڑا گناہ کرنے کا فیصلہ. آدمی نیک انسان اچانک بڑا گناہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے. یا شروعات چھوٹے چھوٹے کمپرومائز سے ہوتی، چھوٹے چھوٹے کمپرومائز. یا تیسرا کہ اچانک کھلی ہوئی بغاوت کرتا ہے، اللہ کے خلاف کھلی ہوئی بغاوت اچانک کرتا ہے. کیسے ہوتے ہیں عام طور پر نارملی؟ 3 2 1 اینڈ پولنگ. اللہ حفاظت کرے ہم سب کی. تو جی ہاں، صحیح جواب 93% اسٹوڈنٹس نے صحیح جواب دیا کہ چھوٹے چھوٹے کمپرومائز سے شروع ہوتا ہے. کیسے باتیں شروع ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی کمپرومائز پھر بڑے. دیکھیے اس چیز کے بارے میں ہمیں قرآن میں کئی جگہوں پہ بتایا گیا ہے. خطوات شیطان، شیطان کے جو نقش قدم ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. میری بھائی میری بہنیں، میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ نامحرم کے ساتھ میں فرینڈلی چیٹنگ، خیریت، میں تو صرف خیریت پوچھ رہا ہوں. دوسری باتیں ہو رہی ہے، پڑھائی کی باتیں ہو رہی ہے، آفس کی باتیں ہو رہی ہے، پالیٹکس کی باتیں ہو رہی ہے، موسم کی باتیں ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد میں ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے، پھر سیکریٹلی باتیں ہونے لگتی ہے اور پھر حرام ریلیشن شپ میں پہنچ جاتے ہیں. شروعات کہاں سے ہوئی؟ چھوٹی سی شروعات، سٹیپ بائی سٹیپ، خطوات شیطان. ایک اور مثال، بھائی میں تو کلین کنٹینٹ دیکھ رہا ہوں، کلین. پھر کیا ہوتا ہے؟ سجیشن میں کوئی چیز آ رہی ہے، آپ اپنے آپ کو ان کے حوالے دے رہے ہو. میں تو ریلز دیکھ رہا ہوں، ریل، شارٹس، کلین کنٹینٹ دیکھ رہا ہوں.
لیکن پھر کوئی سجیشن آتا ہے, ہاں کوئی ویڈیو آ جائے گی اور آپ بیٹھے ہو ویڈیو دیکھ رہے ہو یوٹیوب پہ, اور یہ سب جو ہے نا, یہ سب سوشل میڈیا سب ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو شیاطین من الانس ہے, انسانوں میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ میں ہے. اور ہم 200 کروڑ مسلمان جو ہے نا دنیا کے مل کر اپنی سوشل میڈیا نہیں بنا پائے. تو ہم لوگ جب ان کے رحم و کرم پہ ان کے پلیٹ فارمز میں جائیں گے, آپ کو کیا اچیو ہو رہا ہے, اور پھر ہوتے ہوتے ویسی چیزیں بھی آتی ہے. شارٹس میں آپ جا رہے ہو تو آپ کے سامنے وہ چیز آنے لگے گی, تو کیا ہوگا, پہلے کلین کنٹینٹ سے شروعات ہوگی, پھر سجیشن آئے گا, پھر ایکسپلیسٹ برا کنٹینٹ آنے لگے گا. سٹیپ بائی سٹیپ خطواتی شیطان. ایک اور مثال لیتے ہیں. آدمی کیجول طور پہ ایسے ہی جھوٹ بولتا ہے, کبھی لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی, کیونکہ شروعات وہیں سے ہوتی ہے نا. دیکھیے دین اسلام میں جو چیز بہت آگے جا کے ہونے والی ہے نا, اس کا بہت پہلے سے راستہ بند کر دیا گیا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے یہ چیز دیکھے تھے فرینڈلی چیٹنگ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر دو ہے اکیلے کہیں پر تو تیسرا وہاں شیطان ہے. اگر نامحرم مرد اور عورت دو ہیں تو تیسرا شیطان ہے. اللہ اکبر. اب شیطان ہے پتہ چل گیا, ابو داؤد کی حدیث ہے, الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا لا یطعن فی راس احدکم بمخیط من حدید, تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی ڈال دی جائے, خیر لہ, بہتر ہے اس کے لیے, بنسبت اس کے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے. ایسی عورت صرف چھونا بھی الاؤڈ نہیں ہے, چھونا بھی الاؤڈ نہیں, اکیلے رہنا باتیں کرنا الاؤڈ نہیں ہے, اننیسیسری, ہاں الاؤڈ نہیں ہے. اور نیسیسری میں وہ بھی اکیلے میں نہیں ہو سکتا, پرسنلی طور پہ نہیں ہو سکتا. تو ہم کیا دیکھتے ہیں, اسلام نے کیا کیا, بہت پہلے ہی راستہ بند کر دیا. لیکن اگر شریعت کا علم, دین کا علم ہوگا تو ہم بہت پہلے پہچانیں گے, نہیں تو برباد ہونے کے بعد افسوس کریں گے. اور شیطان کیسے ورک کرتا ہے, پہلے دن نہیں کہے گا تم لوگ زنا کرو, تمہیں حرام چیز کرو, پہلے دن نہیں کہے گا, آہستہ آہستہ. ایک اور مثال, آدمی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے, پھر کیجول طور پہ جھوٹ بولتا ہے, بولتے بولتے اس کی عادت ہوتی ہے, پھر وہ حتی یکتب عند اللہ کذاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, تو ٹوٹل طور پہ وہ جھوٹا ہو جاتا ہے. ایک اور مثال, سنت نمازیں چھوڑ دو, سنت تھوڑی فرض ہوتی ہے. سنت فرض ہے کیا, سنتیں فرض ہے کیا, نہیں فرض نہیں ہے. سنت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ فرض نہیں ہے. سنت موقدہ فرض ہے کیا, نہیں فرض نہیں ہے. بولے سنت ہے چھوڑ دو, صرف فرض, ٹھیک ہے فرض پہ دھیان لگاؤ. اب سنتوں کو چھوڑے بارڈر لائن پہ آ گئے, بارڈر لائن پہ آ گئے, اگر آپ کی جو مینڈیا ہے آپ کے بارڈر کنارے پر اگر کیا کر رہی ہے, اگر چرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیے, اب ہو سکتا ہے پڑوسی کی زمین میں چلی جائے گی. جب آپ بارڈر لائن پہ پہنچ گئے, ایمان تو بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے, اور آپ کے پاس سنتیں ہیں ہی نہیں, اور ایمان گھٹ گیا, فرضی خطرے میں آ جائے گا, برابر. تو یہاں کیا ہے, سنتیں فرض نہیں ہے لیکن سنتیں سیفٹی پروٹیکشن ہے. فرض نمازوں میں کمی نکلے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب فرض میں کمی نکلے گی تو اللہ کہے گا فرشتوں سے انظروا هل لی عبدی من تطوع, کیا میرے بندے کے پاس, جاؤ دیکھو میرے بندے کے پاس کیا فرض کے علاوہ نماز ہے. اور اللہ خوب جاننے والا ہے, لیکن یہ تعلیم و تربیت کا طریقہ ہے, ہمیں بتایا گیا ہے. تو فرشتے دیکھیں گے کہ اس کے پاس نوافل ہے یا نہیں ہے, فرض کے علاوہ نماز کوئی پڑھا کہ نہیں پڑھا, اور اگر پڑھا ہے تو وہ نماز کے ذریعے اس کی فرض کی کمی پوری کی جائے گی. تو میرے بھائی میری بہنیں, اگر ہمارے پاس سنتیں نہیں ہیں, جیسے 12 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھر میں پڑھنے والے کو گارنٹی کیا دیے, کیا گارنٹی دیے, جنت میں گھر کی گارنٹی. کبھی سوچا ہے جنت میں گھر کی گارنٹی میں یہ بات انکلوڈڈ کیا ہو گئی, کون سی بات انکلوڈڈ ہے, جنت میں گھر کی گارنٹی کا مطلب ہے جنت کی گارنٹی. جنت جائیں گے تو جنت میں گھر, نا ایسا نہیں کہ آپ جہنم میں اور گھر جنت میں. جنت میں گھر یعنی کہ آپ جنت میں. کتنی بڑی بات ہے, 12 رکعتیں اگر ڈیلی پڑھیں گے تو من ثابر علی سنتی عشرۃ رکعتن, جو 12 رکعتیں برابر سے پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو سنتیں چھوڑ دو, فرض تھوڑی ہوتے سنتیں. فرض نماز پڑھو, میں منع نہیں کر رہا ہوں, تھوڑا بعد میں پڑھو, تھوڑا کام ختم کر لو. اور پھر کیا ہوا, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ نماز ہی چھوڑ دیا, تاخیر کے چکر میں نماز چھوڑ دیا, بعد میں پڑھنا, کام کر لو. پھر نماز کا وقت ختم ہو گیا, نماز چلی گئی, اس کا وقت ہے بس ختم, نماز چلی گئی. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ والا معاملہ ہے. ایک اور مثال لیتے ہیں, جوکس سے شروع کرتے ہیں, کیجول جوکس.
پھر کچھ غلط قسم کا ہیومر ہوتا ہے اور پھر بے حیائی میں پہنچ جاتا ہے. کیسے سٹارٹ ہوا؟ جوک سے سٹارٹ ہوا اور پھر بے حیائی تک پہنچ گیا. جو بے حیائی کیا ہے؟ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہے جو ہم دیکھیں گے اس کورس کے اندر. پھر انفلوئنسرز کو فالو کر رہے ہیں، اس کی سٹائل، پھر ان کے ویلیوز، جو چیز کو وہ صحیح قرار دیے وہ صحیح، جو انہوں نے غلط قرار دیا غلط. بھائی ہمارے پاس تو نبی آئے ہیں نا، پیغمبر آئے ہیں جن کے ہم پیروی کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں راستہ بتایا. نہیں، اب کوئی اور کا راستہ. اب فلم سٹار انفلوئنسر کی سٹائل، اب اس کی سٹائل، اس کا طریقہ ہوتے ہوتے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. مطلب تم اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْهُ، تم میں سے ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کسے اپنا دوست بناتے ہو. تو دوست کے دین پر ہوتے ہیں. وہ انفلوئنسر کے طریقے پہ ایک انسان آ جاتا ہے. اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، کاپی کرے، ان کے جیسا رنگ ڈھنگ لے لے، ان کا طریقہ طور طریقہ لے لے، انہی میں سے وہ. ہاں، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ. ایک اور چیز، کام میں کام چوری کرنا. کام میں کام چوری کرنا، سیلری فل لینا، کام ادھورا کرنا. کام میں ادھورا کام کرنا، نہیں کرنا دل سے. پھر کیا ہوا؟ ہوتے ہوتے ایک انسان فراڈ بن گیا. کام چوری سے شروع ہوا، نارمل چوری تک پہنچ گیا. ہاں، تو کام کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں چوری کرتا ہے، پھر بڑے بڑے فراڈ پہ پہنچتا ہے. پھر کچھ لوگ جسٹ براؤزنگ کر رہا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹریکشن بن جاتا ہے اور پھر ایڈکشن بن جاتا ہے. یعنی کہ ایڈکشن جو لوگوں کا بن جاتا ہے نا، سوشل میڈیا، جو لوگوں کے 5 گھنٹے سے زیادہ کا ڈیلی کا ایوریج یوز ہے، تو ان کے بارے میں ہمارے پاس سٹڈی ہے، ایک یونیورسٹی کی سٹڈی ہے میرے پاس، کہ ان کا برین جو ہے نا ایک ڈرگ ایڈکٹ کے برین جیسا بن جاتا ہے. جو سوشل میڈیا کے ایوریج 5 گھنٹے سپینڈ کرتے ہیں ڈیلی، تو ان کا برین ڈرگ ایڈکٹ جیسا ہو جاتا ہے. اللہ کی پناہ. ایک اور مثال، بچوں کی مثال اب یہ لے رہا ہوں. بیڈ ورڈ پہ ہنسنا، گالی دیے ہنس رہے ہیں، اور پھر وہ بول رہا ہے سیکنڈ اسٹیپ. فرسٹ اسٹیپ ہنسا، سیکنڈ اسٹیپ اس نے بولا، تھرڈ اسٹیپ وہ پھر اب وہ کسی اور کو سمجھے سکھانے لگا. فرسٹ اسٹیپ نہیں. فرسٹ اسٹیپ میں کوئی ہوم ورک کر رہا ہے، اس کے ہوم ورک کو تم دیکھ رہے ہو جو الاؤڈ نہیں ہو، پھر کاپی کرنا اور پھر چیٹنگ کرنا ایگزام میں. فرسٹ اسٹیپ میں ٹیزنگ کرنا، پھر بلنگ تک پہنچ جانا. تو یہ کیا ہے؟ یہ مثالیں ہیں جس کے ذریعے یہ چیز ہمیں ملتی ہے. یہ ہمارا آج ہم نے 3 پوائنٹ کور کر لی جو ہمارا گول تھا، برابر. لیکن ایک جو سب پوائنٹ تھا، تو میں جو لوگوں کے ہاتھ اوپر ہے ان کو سوال کا موقع دوں گا. جی شارٹ میں سوال پوچھیے، بالکل کم وقت ہے ہمارے پاس. جی اچھا، اگلا سوال ایک یہاں پر ہے، ابلیس کیا ابھی بھی زندہ ہے؟ جی ہاں، ابھی بھی زندہ ہے، اور اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے انذرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک. تو ابلیس کو مہلت دی گئی، اور ابلیس غلط جواب ہے. اللہ کو پتا تھا کہ ابلیس بہکانے والا ہے، بھڑکانے والا ہے. امتحان میں ہوتا ہے نا، صحیح جواب چنو، تو ابلیس غلط جواب ہے. اب غلط جواب ہی نہیں تو امتحان کیسا ہوگا؟ تو ہاں، شیاطین ہے، انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی ہے. ابلیس ان کا لیڈر بھی ہے، اور وہ روز رپورٹ لیتا ہے، اور پوری پلاننگ کے ساتھ ڈپارٹمنٹس ہے اس کے، پورے آرگنائز طریقے سے گمراہ کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. تو وہ چیز ہم لوگ انشاءاللہ سٹڈی کریں گے اس کورس کے اندر. ٹھیک ہے، کہ ایک سوال ہے، ابلیس کا نام کیا ہے؟ ابلیس اس کا ہی نام ہے. ہاں، اور وہ ہے شیطان اور شیطانوں کا سردار، لیکن ابلیس اس کا نام ہے. جی بایو ڈیٹا کی بات آئی تھی نا، تو اس لیے شاید یہ سوال آیا کہ بایو ڈیٹا میں نیم دیا ہوتا ہے نا ٹاپ پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی آپ پہلے جو سوال کر رہے تھے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہمیشہ برا ہی خیال آتا ہے، تو جب ہم کو ایک دم اچھے والے جو خیال آتے، جو ہم کو نیکی پہ ابھارتے، تو وہ خیالات کس کے طرف سے رہتے؟ دیکھیے بہن، ابھی بہت اچھا سوال ہے. سپوز پڑھیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے پڑھتے بہت اچھے اچھے خیال آ رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں، یہ کام کروں. تو یہ اچھے خیال ہے کہ برے ہوئے؟ یہ نہیں، نماز میں جو خیال آتا ہے وہ نہیں آنا چاہیے نا نماز میں. برے، برابر. ٹھیک ہے، اب بتائیے کہ آپ کوئی بہت بڑا اور اچھا نیک کام کرنے جا رہے ہیں، اور شیطان کو پتا ہے کہ آپ بہت نیک کام کرنے آ رہے ہو، بہت ثواب ملنے والا ہے آپ کو، بہت لوگوں کا فائدہ ہونے والا ہے. تو تب آپ کو وہ کہے گا نہیں تم یہ نیکی کرو، کوئی اس سے کم درجے کی نیکی. تو اس کے پاس شریعت کا علم ہے کہ اس کو پتا ہے؟ نہیں، اس کے پاس ہے، اس کے پاس شریعت کا علم ہے، یاد رکھیے اس بات کو. ہاں، لیکن میرا سوال یہ نہیں تھا، مطلب فرض بھی ہے، جیسے تہجد کی نماز ہے، تہجد کا خیال آ رہا آپ کو پڑھنے کا، اور آپ پڑھ بھی رہے، الحمدللہ پڑھ بھی رہے، تو وہ اچھا خیال اور اس جی ہاں، وہ مدد کس کی طرف سے ہوتی؟ سب بھائیوں بہنیں اس بارے میں یاد رکھیے، اچھے اچھے خیال کو وسوسہ مت سمجھیے. کوئی اچھا کام کرنے کا خیال آئے نا، تو ایک قرین فرشتوں میں سے بھی تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے
جو اچھا کام کرنے ہمیں کہتا ہے، اور ہماری خود کی بھی تو آئیڈیا ہو سکتی ہے، اچھا کام کرنے کی نیت ہمارے دل میں آئی تو جی ہمیں اچھے کام کے ارادوں کو ایسے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کے مشوروں کو جو ذہن میں بات آتی ہے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اسے ہم ایک نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک نیکی مل جاتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی چیزوں کو الٹا نیکی کے خیالوں تو میں، وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہوتی شیخ، اللہ کی خصوصی مدد سے، مدد اللہ اللہ کی تعالیٰ رحمت ہے. بالکل. تو یہ اچھی چیزوں کو پہچاننا، وسوسوں کو پہچاننے میں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ اچھے خیال وسوسے کھاتے میں کوئی حساب سے نہیں جانا چاہیے. لیکن کب جا سکتے ہیں؟ جب وہ کوئی بڑی نیکی کی جگہ چھوٹی نیکی، 10,000 کی جگہ 1,000 دو، تو پہچان. یس جی ہاں جی سر، تھینک یو. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، اگر ہم کوئی جیسے نیک کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے صرف ارادہ کیا ہوتا ہے، تو کیا وہ شیطان کو معلوم ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے، یہ جو اندر کا انٹریکشن ہے وسوسے والا، تو اس کی وجہ سے ہمارے خیالات جو ہوتے ہیں نا، اسے پتا ہوتا ہے، اور وہ خیالوں کا جواب جو ہوتا ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ کرو. تو وسوسہ جو آتا ہے دل میں، تو اس سے اس کی وجہ سے اس کے پاس اس چیز کا ایکسس ہونا ضروری ہے، تو ہی تو سن پائے گا، آپ کو جواب دے پائے گا. اور یہی تو وسوسہ ہے، یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ہمیں کہ تمہارے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے، اور وہ قرین جو ہے تمہیں باتیں کہتا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ برے وسوسوں سے انسان کیسے بچے؟ اذکار کر کے یا استغفار کر کے؟ بیسٹ طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو بھولیں گے ویسے ہی وسوسے آئیں گے. اسی وجہ سے دنیا کا جو بھی کام کرو اللہ کو یاد رکھ کے کرو، جو بھی کام کرو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ کے. اس بارے میں اور بھی احادیث ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کانا یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے. اور جب ہم اللہ کو بھولیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملونہ وملون ما فیہا، کہ یہ دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ پر اللہ کی لعنت ہے. تو الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی چیزیں. اب پڑھائی کر رہے ہیں، اللہ کو بھول کے نہیں پڑھیں گے. اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو ہمیں اللہ کو بھول کے نہیں پڑھنا ہے، ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے ہر چیز میں، اور جب اللہ کو یاد رکھیں گے ہم اس لعنت سے بچیں گے. تو آپ نے جو کہا کہ کیسے وسوسوں سے بچیں، تو میں نے آج کی کلاس میں صرف 3 سجیشن دیے. نمبر 1 یہ کہ وسوسہ آ گیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وسوسہ آ گیا تو اللہ کو یاد کریں گے، ویسے ہی خنث ہے وہ پیچھے چلے آئے گا. اور تیسری چیز، آپ کے پاس دین کا علم ہے تو آپ پہچان پائیں گے اصلیت و حقیقت. کیونکہ کبھی کبھار بعض چیزیں اچھی لگتی سننے میں، لیکن ہوتی ہے وسوسہ اور شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. جی جزاک اللہ خیرا کثیرا. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرا.